الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح آج ان 4 خوش نصیب طلباء کی دستار بندی ہوئی اور اس پورے مجمع میں سامعین اور علماء کے درمیان ان کی عزت افزائی کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کی بھی دستار بندی ہوگی، اور یہ دستار بندی اللہ تعالی کی طرف سے ہوگی، جہاں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، ہر امت کے مومنین و مسلمین، اللہ کے نیک و مقبول بندے موجود ہوں گے، ان کے درمیان اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی چمک دمک کے آگے سورج کی روشنی بھی بے حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں امت میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے حفظ قرآن کا اہتمام رہا، اور سمجھدار ماں باپ کی ہر زمانے میں یہ تمنا رہی کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے۔ ہندوستان میں بہت مشہور مغل بادشاہ گزرے ہیں، شاہ جہاں، جن کی نشانیاں ہیں لال قلعہ اور آگرے کا تاج محل۔ ان کے بیٹے تھے جو بعد میں اس ملک کے حکمراں بنے اور 50 سال سے زیادہ حکومت کی انہوں نے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر خود عالم تھے، بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ان کو فیض حاصل ہوا تھا۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سے بیعت تھے، اور کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ صاحب نسبت تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو حفظ کرایا، جس زمانے میں وہ آپ کے علاقے کے دکن کے گورنر تھے۔ اپنے بیٹے کو حفظ کرایا، اور جب حفظ قرآن کی تکمیل ہو گئی تو بیٹے کو لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے اور یوں کہا: ابا حضور، مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ ہو گیا۔ تو شاہجہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا: بیٹا، مجھے کیا مبارکباد پیش کرتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ حدیث میں باپ کا تذکرہ آیا، دادا کا تو آیا نہیں۔ یعنی حافظ کے باپ کا قیامت کے دن اکرام ہوگا، اس حافظ کے حوالے سے دادا کو تو تذکرہ آیا نہیں۔ اورنگزیب کے دل میں یہ بات اتر گئی، میرے باپ کی تمنا ہے کہ ان کا بیٹا بھی حافظ ہے، اور تو کسی سے امید نہیں تھی، دوسرے بیٹے تو اس قابل نہیں تھے۔ حکومت کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور اس زمانے کی ذمہ داریاں آج تو سوچنا مشکل ہے۔
ہر طرف سے ہر وقت خطرات رہتے تھے۔ اورنگزیب کی زندگی کے 50 سال سے زیادہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرے، ایسی بے پناہ مصروفیات اور ایسی ہمہ جہت ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کے اس بندے نے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کیا، صرف 1 سال، اور اگلے سال اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب سے عرض کیا، ابا حضور اب تو مبارکباد قبول کر لیں، اب آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے کہ حافظ قرآن کے والد کا، والدین کا اور خاص طور سے والد کا اتنا غیر معمولی اکرام ہوگا قیامت کے دن۔ بہت غور کیا علماء نے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ غالباً اس کا اہم سبب یہ ہے، واللہ اعلم، کہ بچے عموماً جس عمر میں حفظ کرتے ہیں اس عمر میں وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ عموماً بچے، چھوٹے بچے، ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، یہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ ماں باپ نے جس راستے کا انتخاب کیا، جہاں بھیج دیا وہاں چلی گئے۔ تو اصل کردار تو ماں باپ کا ہوتا ہے نا، اصل فیصلہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ماں باپ کا اکرام فرمائیں گے، اور خود حافظ قرآن کا جو اکرام ہوگا اس کو تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس اکرام کا آخری اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، پڑھو اور چڑھو، پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرو، جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے ایسے پڑھو، گھاس کاٹ کر نہیں، پتھروں کے اوپر کوئی گاڑی چل رہی ہو کھڑ کھڑ ایسے نہیں۔ وَرَتِّلْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اطمینان سے، اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ خوبصورت لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ حافظ سے بھی کہا جائے گا، رتل کما كنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں آداب کی رعایت کے ساتھ خوبصورت الفاظ میں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھتے تھے ایسے پڑھو۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، جلدی جلدی پڑھنا، صفات کی، مخارج کی، آداب کی رعایت نہ کرنا، اپنے مقامی لہجے میں پڑھنا، اپنے انداز میں پڑھنا، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ چونکہ نومولود مدرسہ ہے اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں، باہمت ہیں اس کے کارکنان، اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو، ان کے حوصلوں کو قبول فرمائے۔ میں ان کو اس وقت ایک مشورہ دوں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولتیں عطا فرما دی، ان سہولتوں کو میں اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو راستے میں تفصیل سے سمجھا رہا تھا، ضرورت ہو تو بعد میں آپ ان سے معلوم کر سکیں۔ اب ایسے سسٹم آ گئے ہیں جن میں قرآن پاک کی تلاوت درجنوں حفاظ کے آواز میں، ان کے لہجے میں ایک ساتھ موجود ہوتی، آپ جو چاہے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر ایک آیت کو جتنی مرتبہ آپ چاہیں اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے ہر مدرسے والوں کو، آپ تو شروع کر دیں فوراً، کسی ایک قاری کا حدر منتخب کر لیں تمام بچوں کے لیے، ایک ہی، وہ آپ کے مدرسے کا امتیاز ہے۔
وہ آپ کے مدرسے کی خصوصیت ہو. ایک وقت آئے گا کہ وہ لہجہ آپ کے مدرسے کے نام سے پورے علاقے میں پہچانا جائے گا کہ صاحب یہ مدرسہ محمدیہ کا لہجہ ہے. اس کا آپ انتخاب کریں. ہر بچے کو اس کا پابند کریں کہ سبق یاد کرتے ہوئے اس لہجے کو، اس کے مطابق ایک ایک آیت کو بار بار سنو. وہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں. وہ سسٹم معلوم ہو جائے گا، ہمارے ساتھی بتلا دیں گے. اسی میں سنا ہو. استاذ کو پابند کریں اسی لہجے میں سنیں، چاہے تھوڑا سا وقت زیادہ لگے. وقت بچانے کے لیے جلدی جلدی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پابند کریں. یہ بچے جب انشاءاللہ حافظ قرآن ہوں گے اسی لہجے میں تراویح پڑھائیں گے. جلدی جلدی تراویح پڑھنا، آدھے گھنٹے میں ختم کرنا، پونے گھنٹے میں ختم کرنا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے. اطمینان سے. ایک مرتبہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ حضرت لوگ مجبور کرتے ہیں کہ جلدی ختم کیجیے، دیر ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ خاموش رہیں، میں کرتا ہوں انتظام انشاءاللہ. میں نے جمعے میں اعلان کیا تراویح ایک نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کے آداب ہے. اس مسجد میں تراویح نماز سمجھ کر پڑھی جائے گی، قرآن آداب کے ساتھ پڑھا جائے گا. جن لوگوں کو جلدی ہے شہر میں اور بھی مسجدیں ہیں وہاں چلے جائے گا. ہم آپ کی رعایت نہیں کر پائیں گے. آپ کو اللہ کا کلام سننا ہے تو یہاں آئیے، وقت نہیں ہے کہیں اور جائیے. مسجدوں والے اس کی ہمت کر پائیں گے؟ اللہ توفیق دے کریں. لیکن اپنے طلبہ کو آپ پابند کریں، اسی لہجے میں تمہیں قرآن پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے. ایک دور تھا ہمارے یہاں جب ایسے انتظامات نہیں تھے. اس زمانے میں بھی جن حضرات نے خدمات کی وہ ناقابل فراموش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. انہوں نے بنیادیں ڈالی. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ایسے عالیشان ہوٹل نہیں بنے تھے جو اب بن گئے. تو حرمین شریفین کے قریب قریب عربوں کے مکانات ہوا کرتے تھے. آبادیاں بہت زیادہ دور نہیں تھی، مکانات قریب تھے. وہ لوگ حج کے موقع پر اپنے مکانات حاجیوں کو کرائے پر دے دیتے تھے. مکان کے ایک حصے میں خود سمٹ جاتے تھے اور اس سے جو ان کو اجرت ملتی تھی سال بھر اسی سے ان کا خرچ نکلتا تھا. باقی سال بھر اپنے پورے مکان میں رہتے تھے. عمرے کے لیے جانے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے. زیادہ تر مجمع حج کے لیے جاتا تھا اور حج کے بعد تو حرم بالکل خالی ہو جاتا تھا. تو ایک مکان میں ایک ہندوستانی حاجی صاحب ٹھہرے ہوئے. عرب خاندان پردے کے پیچھے تھا. تو ہندوستانی حاجی صاحب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے اور اپنے مقامی لہجے میں، جیسے کوئی مراٹھی بولنے والا اپنے لہجے میں قرآن پڑھے. میں تو اس کی نقل نہیں کر پاؤں، آپ بھی کوشش نہ کریں لیکن تصور کریں. وہ جو عرب ماں تھی، عرب، اور اس کا چھوٹا بچہ تھا، وہ بہت ستا رہا تھا. اسے ڈانٹ رہی تھی، سمجھا رہی تھی، مان نہیں رہا. تو اس نے غصے میں کہا واللہ لأقطعنک اليوم كما يقطع هذا الهندي القرآن. آج میں تیرا ایسا قیمہ بناؤں گا. فائدہ اٹھا اور مشینی سہولتیں بھی عطا فرما دی. دنیا اس کا غلط فائدہ اٹھا. بمبئی میں ایک مدرسے کے ذمہ داروں نے یہ کیا. ایک حضر کو مطابق الحمدللہ ہمارے یہاں بمبئی میں ایک مدرسے کے ذمہ داروں نے یہ کیا. ایک حضر کو منتخب کر کے تمام طلبہ کو آئی پاڈ میں اس کو محفوظ کر کے ان کے حوالے کے اسی کو سنو، اس کے مطابق پڑھو. پورے مدرسے کے تمام طلبہ ایک ہی لہجے میں پڑھو. مشکل نہیں ہے، مشق کرائیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کر دیا. یہ جنت کی سیڑھیوں میں چڑھنے کا موقع اسی کو ملے گا جو قرآن اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر آداب کی رعایت کے ساتھ، صفات کے ساتھ پڑھے گا. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا. جیسے دنیا میں اطمینان سے پڑھا کرتے تھے ایسے پڑھو اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھنا.
جہاں جا کر تمہاری تلاوت مکمل ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا، وہی تمہاری جنت ہوگی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جس آیت پر عمل کیا ہوگا وہی وہاں یاد آئے گی، جس آیت پر عمل نہیں کیا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہوگی دماغ سے، وہ یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس زمانے میں قرآن پر عمل کے نام سے شیطان نے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہا قرآن تو صاحب قرآن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ صاحب قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنہا قرآن تو ان کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کے لیے وہ مطلب حکم بتلائیں گے، وہ مطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ جب قرآن سمجھنے کے لیے وہ مطلب حضور کے واسطے ضروری تھا تو ہم کیسے مستغنی ہو سکتے؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے نا۔ اور جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو بیان القرآن کی حفاظت کا بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ قرآن کا موقوف علیہ ہے، قرآن کا سمجھنا اس پر موقوف ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں احادیث مبارکہ محفوظ نہیں ہے تو وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے کہ قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو قرآن کی شرح، قرآن کا بیان، قرآن کی وضاحت، وہ وحی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے معانی و مطالب بتلائے اور سمجھائے، اس کو بھی قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے، اور الحمدللہ وہ محفوظ ہے۔ کسی کے گرد و غبار ڈالنے سے وہ گرد آلود نہیں ہو جاتا۔ بات دور نکل رہی ہے، وقت کم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ باپ، ماں اور باپ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے نا، خود حافظ کا تو یہ اعزاز و اکرام ہوگا، لیکن ماں باپ کا بھی اکرام ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ کا کردار ہے۔ تو پھر ان بچوں کو حافظ بنانے میں صرف ماں باپ کا کردار نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ استاذ کا بھی تو کردار ہے، اساتذہ کا بھی تو کردار ہے نا، انہوں نے محنت کی۔ اور ان معاونین کا بھی تو کردار ہے جن کے تعاون سے یہ کام پورا ہو سکا، ورنہ یہ بچے بیچارے اس عمر میں کہاں جاتے کمانے کے لیے، کہاں جاتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے؟ دو ہی شکلیں نہیں، یا تو ماں باپ ان کی کفالت کرتے ہیں ان کے تعلیم کے اخراجات کی، اور اگر ماں باپ کفالت کے متحمل نہیں ہے تو یہ بچے خود کفیل کیسے ہو سکتے؟ پھر یہ اساتذہ کرام اگر ان کی کوئی کفالت نہ کرے تو یہ بیچارے اپنا خرچ کیسے پورا کریں، اپنے بچوں کا خرچ کیسے پورا کریں؟ تو وہ سارے معاونین جنہوں نے اساتذہ کی کفالت کی، جنہوں نے طلبہ کی کفالت کی، ان کے تعاون سے ہی تو یہ ممکن ہو سکا کہ بچے حافظ ہو سکے، عالم ہو سکے۔ تو جس طرح ماں باپ کا اہم کردار ہے، اساتذہ کا بھی اہم کردار ہے، معاونین کا بھی اہم کردار ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو مدرسہ کس کا نام ہے؟ مدرسہ معاونین اور اساتذہ کے کرداروں کے جمع ہو جانے کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں یہ تھوڑی دیر کے لیے پانی کا سلسلہ بند کر دو، تم لوگ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سب پانی پی لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ حسد اچھی چیز نہیں۔ حضور کا تربیت کا بڑا عجیب انداز تھا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، انصاف کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے انصاف اپنی ذات کے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، جو انصاف کا تقاضا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس گاؤں سے گزر ہوا تو سوچا چلو دیکھیے، اس کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس گاؤں سے گزر ہوا تو سوچا چلو دیکھیے، اس نے دعا کرائی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ جا کر کے جو دیکھا تو ماشاءاللہ اس کے گھر کے باہر اچھی خاصی بڑی پارکنگ ہے۔ آج کے زمانے میں جیسے پارکنگ ہوتی ہے، وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، مسافر آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور چولہے جل رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانا پک رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ دسترخوان پر کھا رہے ہیں، روزانہ آ کے کھا۔ تعجب ہوا، بھائی اتنا تو ایک دن میں ختم ہو جاتا، اتنے دن ہو گئے جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ آپ نے تو اس کی ساری روزی ایک ساتھ دے دی تھی اور یہ اتنے مہمانوں کو کھلا رہا ہے، یہ تو ایک دن میں ختم ہو جاتا، یہ کہاں سے مل رہی؟ جب ساری روزی ایک ساتھ دے دی گئی تو اب کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی اس کی تو بچی نہیں تھی۔ جیسے کسی آدمی کا بینک میں جتنا بیلنس ہو وہ سب نکال لے اور اس کے بعد بھی چیک ڈالتا جائے، پاس ہوتے جائے، تو حیرت کی بات ہے نا کہ اب کہاں سے پاس ہو رہے ہیں؟ جب بیلنس نیل ہو چکا تو اب یہ چیک کلیئر کیسے ہو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ اس کی جتنی روزی تھی میں نے ایک ساتھ دے دیا، یہ خود کھاتا تو جتنے دن میں ختم ہونی تھی ختم ہو جاتی۔ اس بندے نے یہ سوچا، ارے اللہ نے دیا ہے، دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اللہ کے بندے بھوکے ہیں، اللہ کے بندے مسافر ہیں، جا رہے ہیں، چلو کھانا پکاؤ، جو مسافر جا رہے آؤ ان کو بلاؤ کھلاؤ۔ اب 2 مسافر کو بلایا، 5 مسافر کو بلایا، کچھ دنوں میں مسافروں میں مشہور ہو گیا، بھائی وہاں تو کھانا ملتا ہے، فری میں سونے کو ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے، تو مسافر اپنے گھروں سے نکلتے تو پلان کر کے نکلتے ہیں، فلاں جگہ جا کے قیام کریں گے، یہاں آتے رات میں رکتے، کوئی 1 دن رکتا، کوئی 2 دن رکتا، تو اس نے کھلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے میرے بندوں پر کھلانا شروع کیا، ان پر خرچ کرنا شروع کیا، اور میرا اصول ہے میں ایک کے بدلے میں صدقے میں 700 دیتا ہوں۔ جتنا وہ خرچ کرتا گیا میں بڑھا کے دیتا گیا، اس کی روزی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن میرا اصول تھوڑی ختم ہوا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، میں اسے دے رہا ہوں، جب تک وہ خرچ کرتا رہے گا میں دیتا رہوں گا، وہ خرچ کرنا بند کر دے گا میں دینا بند کر دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، نہ شکری کرو گے ہم بند کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دولت ختم نہیں ہوتی بلکہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل، اور وہ علم دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ دوسرا کردار کرتا ہے، اور رشک کردار دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ دوسرا کردار، یہ 2 قابل رشک کردار ہیں، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسہ انہیں دونوں کرداروں کے جمع ہو جانے کا نام ہے۔ ایک طرف اساتذہ، رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمھا، وہ اساتذہ جن کو اللہ نے علم دیا، وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، وہ علم بانٹتے بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اور ایک طرف وہ مالدار جو تعاون کرتے ہیں۔ یہ ہے مدرسہ۔ اللہ ہم سب کو ان 2 میں سے کوئی ایک بنا دے، یا تو پڑھنے پڑھانے والا بنا دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ یا تو ہمیں اللہ یہ کردار عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں معاون بنا دے، مددگار بنا دے، تیسرا نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔